چلی جاتی ہے. تو وہ ہماری وہ ملاقات وہ ہر روز چل رہی ہے. آج غالباً اس بات کو 30 برس ہو گئے. تو یہ 30 برس پر محیط رفاقت جو ہے، اس میں ہم نے ایک دوسرے کو شعر سنائے، ایک دوسرے سے شعر سنے، ایک دوسرے کے شعروں کے ہم گواہ ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی ہمارا تعارف عباس تابش کے ساتھ ہوا، بلکہ ڈاکٹر اشفاق ناصر کے کمرے میں ہی ہمارا تعارف عباس تابش سے ہوا، اور پھر اس کے بعد ہم نے حلقہ ارباب ذوق میں جانا شروع کر دیا. بہت سارے دوست جو اس زمانے میں ہمارے ساتھ آئے، اعجاز ثاقب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حسنین سحر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، قمر امتیاز احمد ہمارے ساتھ تھے، سید امتیاز تھے، حسن عباسی تھے، ندیم بھابا تھے. بہت سارا ایک پورا وہ ایک گروپ ہے جس میں ان دوستوں کے ساتھ ہمارا تعلق آج بھی اسی طرح سے قائم ہے، اور ہم آج بھی اسی اپنے آپ کو اسی شاعری کی جماعت کا کلاس فیلو سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے، اشفاق کے شعری محاسن پہ تو بھی بہت سارے اور لوگ بھی گفتگو کریں گے. میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ اشفاق نے ہمیشہ چونکایا ہے. اشفاق نے ہمیشہ ایسا شعر کہا ہے. لائٹ بھی آف ہو گئی، اب سب جناب سونے کی تیاری ہے، لیکن فون آن. تو ایک دم نا اس کمرے میں ایک اسپیکر پہ ایک آواز گونجی، ہاں سن. میری جو اہلیہ ہیں وہ لیٹے لیٹے کھڑی ہو گئی، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ میں نے کچھ نہیں ہوا، دوسرا مصرع ہو گیا، اور بس اب آپ کی بھی زندگی آسان ہو گئی، میری زندگی بھی آسان. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں 90% تو آپ مجھے کریڈٹ دیں ان کی شاعری. اور دوسرا یہ ہے کہ آن اے سیریس نوٹ، لیکن بہرحال مغلظات کے زمرے میں ہی اس کو رکھیے گا، کہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ امریکہ سے کینیڈا سے آئے. تو وہ کوئی ظاہر آج کل سب دنیا میں نئی طرح کی ڈرگز کا رواج عام ہے. تو وہ بہت زیادہ ایک کوئی ڈرگ ہوتی ہے LSD، تو اس کا وہ بہت ذکر کر رہے تھے کہ وہ یہ ہے. اور انہوں نے کہا جی اس کے لیے ایک سیٹنگ، پراپر سیٹنگ بڑی ضروری ہوتی ہے. اگر آپ نے اس نشے کا ٹرپ لینا ہے تو اس کے لیے ایک سیٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے. یعنی آپ کو نیچر کے پاس یا پرندوں کے پاس یا ریگستان میں، جنگلوں میں، جہاں بھی، مطلب شہری اور یہ آرٹیفیشل ماحول سے دور رہنا پڑتا ہے. تو وہ جتنی دیر مہینہ 2 مہینے رہے یہ سیٹنگ سے جب آپ الائن ہو جاتے ہیں، تو پھر جب آپ ان کی شاعری یا اشعار پڑھتے ہیں تو ان کے معنی ویسے بھی ماشاءاللہ بہت پرمعنی شاعری ہے، لیکن اس وقت جب آپ الائن ہو جائیں اس شاعری کے ساتھ. اور میں تھوڑا سا اس لیے کہہ سکتا ہوں کیونکہ جب یہ شعر کہہ رہے ہوتے ہیں، جیسا میں نے ابھی عرض کیا، تو میں کیونکہ اس واردات کا حصہ ہوتا ہوں، تو لہٰذا وہ ایک دوسری بات ہے کہ سمجھ آنا. لیکن پڑھتے ہوئے بھی اگر آپ اس جو ایک ان کا کلندرانہ مزاج ہے، کیونکہ ایک ہماری شاعری میں زیادہ تر جو شاعرانہ تصوف ہے، بہرحال اس کو ایک شاعرانہ تصوف ہی کہنا چاہیے. وہ ایک جو پریکٹیکل تصوف ہے یا جو خانقاہی نظام ہے، جو انہوں نے اقبال پڑھا ہے اور جو انہوں نے اقبال پڑھایا ہے، یعنی کہ مشکل کام ہے. شکیل نے بھی جس طرح بتایا کہ ہم لوگ تو بس اب راز ہی کھولیں گے، لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اقبال، ہم سب ظاہری بات ہے جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں سب نے اقبال پڑھ رکھا ہے. ہم نے بھی پڑھ رکھا تھا، اپنے تئیں کافی پڑھ رکھا تھا. ان کے اوپر بہت بہت کتابیں اور کام جو ہوئے ہے کہ یہ اقبال. سر خان سے درخواست گزار ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب ادھر سامنے سر